الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صلوات جے کے مومن پوئتے بیٹھائیں آؤں ودیق دیر جی تاں کے زحمت کون دی نصر کو تھوڑو تھوڑو اگتے ودیع جو تاکہ آؤں تھوڑی دیر 15 منٹ تمہاں سر کو گلائیں نصر رکو جے کے مومن پوئتے بیٹھائیں اگتے ودیع جو تاکہ مجلس جو ماحول ٹھے سکے تھوڑو تھوڑو اگتے ودیع جو تھوڑو تھوڑو تاکہ مجلس جو وہ ماحول ٹھے سکے ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات عزیزان گرامی سادات و غیر سادات چند لمحات کے لیے آپ کو زحمت دوں گا تمام سبھی مومنین کے خبر آتا اتے سجی زندگی مجھو والد صاحب اکڑو بانی جی حیثیت سے پڑھندو رہے ہوا ہی حقیقت میں یہ سندھ میں یہ سیدن جو وہ پیار آئے نہ تا مجھے کوئی اتنی حیثیت ہونے تا مکھے بھی وہی عزت تا دین وہی پیار تا دین اور شکر گزار رہے ہیں ان گھرانے جو سائی شفیع شاہ جو سائی عبدالغفور شاہ جو ان سجے گھر جو جے مکھے بھی وہی عزت دینی جی مجھے والد صاحب کی دیندہ ہویا آؤں صرف چند لمحات کے لائے تمہاں سا گلائیں دس گزارش اتنی کروں گا کہ جتنی دیر بھی میں پڑھوں میرے ساتھ بات کرتے چلنا تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے علی کو سوچنے والوں سے نہیں جتنے بیٹھے ہو کافی ہو میرے لیے جتنے بیٹھے ہو کافی ہو صرف تھوڑی دیر بات کرنا تاکہ مجھے پڑھنے میں مزہ آئے سورت آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میرے حبیب ان سے کہہ دو جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں پوری توجہ میرے حبیب ان سے کہہ دو جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کو کہہ دو کہ دلیل پیش کرے اور دلیل یہ ہے کہ میری اتباع کرو پوری توجہ صرف 15 سے 20 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا زیادہ زحمت نہیں دوں گا میرے بھائی پورے قرآن حکیم میں 2 الفاظ آئے لفظ اتباع اور لفظ اطاعت پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا کہ میری اتباع کرو کیونکہ نوجوانوں اتباع کی جاتی ہے فعل میں اور اطاعت کی جاتی ہے قول میں اور کیونکہ اللہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا تو میرے بھائی فعل تو تب دیکھنے میں آئے جب ہم فاعل کو دیکھیں گے پوری توجہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اتباع کرو رسول کی اور دوسری آیت میں کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی ارے کیا مقام ہے ہمارے رسول کا کہ اطاعت میں تو اللہ رسول کے ساتھ ہے مگر اتباع میں رسول اللہ شریک ہے پوری توجہ اللہ نے کہا پھر میں تم سے محبت کروں گا پھر میں تم سے محبت کروں گا تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اور کسی نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی یا کوئی بھی میرے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا پوری توجہ کسی نے بھی ایک قدیمی مومن میں اٹھائے جو ساری زندگی مجھے والد صاحب کے بتھے ہوا تو ایک جملہ میں اپنے بابا کا کہوں گا میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اللہ نام نہیں لیتا نشانی بتاتا ہے اللہ نام نہیں لیتا نشانی بتاتا ہے کیونکہ نام تبدیل ہو سکتا ہے نشانی تبدیل نہیں ہو سکتی اللہ نے کہا کہ کسی نے بھی
اور دیکھو نوجوانوں، میری جو پرورش ہوئی ہے وہ ایسے عقیدے والوں میں ہوئی ہے کہ میں کہیں بھی کوئی الٹی سیدھی بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے فخر ہے کہ میرے بابا کے جانے کے بعد بھی ایسے میرے بابا کے دوست، چاہنے والے، عقیدے والے جو میرے ساتھ ہیں، جن کی ابھی بھی مجھے پرورش نہیں، لیکن غلط بات میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا علامہ فہامہ حجت الاسلام والمسلمین کیوں نہ ہو، غلط بات عبدالحکیم کا بیٹا برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ساری زندگی چاچا نہ میرے باپ نے عقیدے پہ سودے بازی کی، نہ مجھے عادت ہے سودے بازی کرنے کی۔ قبلہ نے جو کہا کہ علی غلام ہے، غلط بات میں برداشت نہیں کرتا، علی غلام ہے۔ تو میرے بابا کا ایک جملہ ہے، میرے بابا نے کہا اگر علی غلام ہے تو غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے تھوڑی دیے جاتے ہیں۔ جب یا تو کہو کہ ان کا نور ایک نہیں، جب نور ایک ہے، جو پہلا ہے وہی آخری ہے، تو یہ غلاموں والی بات کہاں سے آتی ہے؟ اگر ان کے غلام ہیں، سلمان ہے، مقداد ہے، عمار ہے، ابو ذر ہے، بطول کی کوئی غلام ہے تو فضا ہے، غلام۔ چلو غلام کی بات آئی تو میں ایک بات کرتا ہوں، جناب فضا بطول کی غلام، ایک دن نوجوانوں برتن دھو رہی تھی بطول کے آنگن میں، میں نے کہا دیکھو بات کرنا، میں صرف 15-20 منٹ کی زحمت دوں گا۔ برتن دھو رہی تھی بطول کے آنگن میں، عرب کی عورتیں آئیں اور کہا بی بی سنا ہے آپ ملکہ تھی، پوری توجہ، بی بی سنا ہے آپ ملکہ تھی۔ یہ جناب فضا نے چہرے میں دیکھا اور کہا تھی تو نہیں لیکن یہاں آن کے بن گئی، پوری توجہ، تھی تو نہیں لیکن یہاں آن کے بن گئی ہوئی۔ یا عرب کی عورتوں نے کہا کیسی ملکہ ہے جو برتن دھو رہی ہے، کیسی ملکہ ہے جو برتن دھو رہی ہے۔ یہ کہنا تھا یا جناب فضا کو جلال آیا اور کہا عرب کی عورتوں یہ نظر نظر کا فرق ہے، یہ نظر نظر کا فرق ہے، یہ نظر نظر کا فرق ہے۔ تم نے برتن دیکھے، یہ نہیں دیکھا کہ کس کے برتن دھو رہی تھی، پوری توجہ، تم نے برتن دیکھے، یہ نہیں دیکھا کہ کس کے برتن دھو رہی تھی۔ یا عرب کی عورتوں نے کہا بی بی آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ یا جیسے ہی جناب فضا نے ارادہ کیا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے، یا جیسے ہی جناب فضا نے ارادہ کیا یا ادھر سے بطول نے دیکھا یا میری بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور عرب کی عورتوں کا کیا پوچھ رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی فضا سے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، آخری حلالی تک پوری توجہ، کیا پوچھ رہی تھی فضا سے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ یا بی بی نے کہا غلط چلی گئی ہو، غلط چلی گئی ہو، کہا بی بی کیوں، تو کہا اسی لیے کہ اگر فضا کا پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھو اور ہمارا پوچھنا ہو تو فضا سے پوچھو، مل کے حیدری۔ اگر فضا کا پوچھنا ہے تو ہم
ہم سے پوچھو، ہمارا پوچھنا ہے تو فضا سے پوچھو، فضا سے۔ چلو چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور عجیب آیت ہے سورۃ توبہ کا، پوری توجہ، عجیب آیت ہے سورۃ توبہ کا۔ ارشاد ہوا ہے سورۃ توبہ میں، وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، میرے حبیب یہ ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں۔ یار اتنی تعداد میں ہو گئے ہو، تھوڑی تو بات کرو نا۔ میرے حبیب یہ ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے خدا کی ابھی نہیں بھاگیں گے۔ پوری توجہ، جملہ تمہارے حوالے کرو، پوری توجہ۔ میرے حبیب یہ ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے خدا کی ابھی نہیں بھاگیں گے۔ کیا کہا اللہ نے کہ میرے حبیب یہ ہر بار وعدہ کر کے پھر مکر جاتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے خدا کی ابھی نہیں بھاگیں گے۔ یا اللہ یہاں نہیں رکا، اللہ نے آگے کہا فقاتل ائمۃ الکفر، میرے حبیب یہ کفر کے امام ہیں۔ یار اتنی تعداد میں بیٹھے ہو، نوجوان چپ کر گئے۔ میرے حبیب یہ کفر کے امام ہیں، یہ کفر کے امام ہیں۔ کون ہے کفر کا امام؟ جو رسول کو چھوڑ کر جائے، پوری توجہ، جو رسول کو چھوڑ کر جائے وہ ہے کفر کا امام۔ تو نوجوانوں اب دیواروں پر لکھنے سے فائدہ کیا؟ اب دیواروں پر لکھنے سے فائدہ کیا؟ اللہ بتا دیا کہ کافر وہ ہے، نہیں کافر نہیں۔ نوجوانوں اگر کافر کہتے تو چاچا پھر بھی بات بن جاتی۔ اللہ نے کہا یہ ہے کفر کے امام جو رسول کو چھوڑ کر جائے۔ تو میرے بھائی اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ اب کافر وہ ہے جس کا امام کافر۔ اگر علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو کافر ہم ہیں، اور اگر تمہارے نے چھوڑا ہے تو بڑے کافر تم ہو۔ مل کے حیدری۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت میں کرسی لگی تو کرسی پر بیٹھے گا کون؟ یار اتنا عقیدے والا مومن بیٹھا ہے وہی چپ تھی ہے۔ بھائی لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت میں کرسی لگے گی تو کرسی پر بیٹھے گا کون؟ کیونکہ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، یا تو بول کہ اللہ کو جسم ہے، یا تو بول کہ اللہ کو جسم ہے۔ جب اللہ جسم رکھتا ہی نہیں تو کرسی پر بیٹھے گا کون؟ چلو سائی چلو میں ان کو سمجھاتا ہوں۔